فرانسیسی انقلاب کے پیچھے الومناٹی کا ہاتھ تھا۔ لوگوں نے اس تنظیم کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی۔ اس گروہ کے بہت سے اشارات تھے۔ ٹیررزم کو ترجیح دینا تھا۔ الومناٹی نے نہیں۔ 9/11 کے وقت الومناٹی کا کردار یہ 6 یا 9 حوصلہ مند جوان تھے جو دنیا کو حقیقتاً قابو میں کرنا چاہتے تھے۔ کانسپریسی تھیوریز اینڈ سیکرٹ سوسائٹیز کے مصنف کرس ہوڈیپ کا کہنا تھا کہ شروع کے دنوں میں یہ چند لوگوں پر مشتمل گروہ تھا، مگر بعد میں پھیلتے پھیلتے یہ گروہ 2500 افراد پر مشتمل ہو گیا۔ فیلوز ماہرین کے مطابق الومناٹی کا وجود 1776 میں ہوا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس گروہ کے بہت سے اشارات تھے، جیسے کہ الو۔ الومناٹی لفظ انگریزی زبان کے لفظ انلائٹمنٹ سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے روشنی یا روشن خیالی۔ اس گروہ کا مقصد معاشرے میں روشن خیالی لانا اور سیکولرزم کو ترجیح دینا تھا، جس میں یہ کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ مگر یاد رکھیں کہ ہم 1776 کی بات کر رہے ہیں، جب یورپ اور پوری دنیا میں بادشاہی نظام تھا۔ بادشاہی نظام نے الومناٹی کی جڑیں ہلا کر رکھ دیں۔ بہرحال سوال یہ کہ الومناٹی کی اب کیا سرگرمیاں ہیں اور یہ تنظیم آگے کیسے چلی؟ ہوڈیپ کا اس ضمن میں کہنا ہے کہ الومناٹی مالی طور پر تباہ ہو گئی۔ لوگوں نے اس تنظیم کو دوبارہ شروع کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے لیے بہت زیادہ پیسے درکار تھے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ دنیا کو قابو میں کرنا آسان کام تو نہیں ہے۔ 8 ارب لوگوں کو ایک تنظیم کنٹرول کر رہی ہے۔ 2 منٹس کے لیے خود اندازہ لگائیں، ایسا ممکن ہے؟ اگر ہے تو آپ آزادانہ طور پر الومناٹی کے خلاف یہ ویڈیو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہٹلر نے پوری دنیا کی ناک میں دم کر رکھ دیا تھا، مگر الومناٹی نے نہیں، جبکہ اسٹالن نے ہٹلر کو شکست دی۔ 9/11 کے وقت الومناٹی کا کردار کیا تھا؟ آخر کیوں گریٹ ڈپریشن کو الومناٹی نے نہیں روکا؟ کولڈ وار کے وقت الومناٹی نے کتنے کام سر انجام دیے؟ الومناٹی کے اعلی کار امریکہ اور برطانیہ ہے تو امریکہ افغانستان میں جنگ ہار رہا ہے۔ دنیا کی سب سے طاقتور اور خفیہ ایجنسی الومناٹی طالبان کو کیوں نہیں ہرا سکتی؟ چائنا امریکہ سے طاقتور بنتا جا رہا ہے اور الومناٹی خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر الومناٹی اتنی ہی خفیہ ہے تو ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہ ہی دنیا کو قابو میں لیے ہوئے ہیں؟ سب سے زیادہ خفیہ تنظیم کے ارکان، ان کے اشارات، ان کے تمام خیالات سے ہم بخوبی واقف ہیں، مگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نہایت طاقتور اور خفیہ تنظیم ہے جو پوری دنیا کو لبادے میں لیے ہوئے ہے۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ بات کب شروع ہوئی کہ الومناٹی نے دنیا کو قابو میں لیا ہوا ہے۔ اگسٹن بیورل نے 1797 میں الزام لگایا کہ فرانسیسی انقلاب کے پیچھے الومناٹی کا ہاتھ تھا۔ اس کے بعد امریکہ کے وجود میں آنا بھی اسی تنظیم سے جوڑا گیا، مگر 1785 میں الومناٹی کا وجود ہی ختم ہو چکا تھا۔ مقامی شہزادے جو کہ الومناٹی کی روشن خیالی سے تنگ آ چکے تھے، انہوں نے الومناٹی کو ختم کر دیا، کیونکہ الومناٹی بادشاہی نظام کے خلاف کام کر رہی تھی۔ اگر آپ الومناٹی کے دنیا کو قابو کرنے کے سانچے کو دیکھیں تو اس تھیوری کے مطابق آپ کو پتہ لگے گا کہ حکمرانوں کو چند خفیہ لوگ قابو میں لیے ہوئے ہیں۔ ان چند خفیہ لوگوں کو چڑیلوں نے قابو میں لیا ہوا ہے، اور ان چڑیلوں کو ایک چھپکلی قابو میں لیے ہوئے ہیں، اور وہ چھپکلی اورس یا اورس ہے جو قدیم زمانے میں مصریوں کے خدا تھا۔ یہ چھپکلی نما چیز دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔
افسوس کی بات یہ کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی نہ صرف اس طرح کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں بلکہ ہم لوگوں کو بھی بتاتے ہیں۔ بہرحال مختلف لوگوں کے نزدیک مختلف قسم کے نظریات ہیں جن کے مطابق الومناٹی دنیا کو کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ نظریہ سب سے زیادہ مشہور اور عام مانا جاتا ہے، اس لیے میں نے اس نظریے کا اس ویڈیو میں ذکر کیا۔ الومناٹی کا دنیا کو قابو میں کرنا اور الومناٹی کا موجودہ وجود ایک تھیوری ہے، اور موجودہ حقائق سے آپ کو اس تھیوری کی اصلیت کا بخوبی پتہ لگ گیا ہوگا۔ آخری بات بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ الومناٹی آپ کو سبسکرائب کا بٹن ہرگز دبانے نہیں دے گی، لیکن آپ نے سبسکرائب کا بٹن لازمی دبانا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مشہور شخصیات الومناٹی کے اشارات کیوں بناتی ہیں؟ تو جناب، جو چیز وجود ہی نہیں رکھتی اس کے اشارات کیسے ہوں گے؟ اور یہ الومناٹی کے اشارات نہیں ہیں، جبکہ یہ عام پوز ہیں جو تصویر اتارنے کے لیے لیے جاتے ہیں، جن کو ہم نے الومناٹی بنایا ہوا ہے اور ڈبل میننگ دیا ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اب اس تھیوری سے بخوبی واقف ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ آگے اس طرح کی جھوٹی کہانیوں سے بچیں گے۔